السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے پیٹ میں دو جڑواں بیٹیاں ہیں۔ یہ سن کر ساس شوہر بہت غصہ ہوئے کہ بیٹا تو نے دیا نہیں، ایک ساتھ دو دو بیٹیاں ہمارے گلے ڈال رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ تبھی میں سجدے کے انداز میں بیٹھ گئی تھی تاکہ میرے پیٹ میں موجود بچوں کو چوٹ نہ لگے۔ مار کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس روز میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ مجھے اپنے پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس درد کی وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں بھی شل ہو گئے تھے۔ میری ایسی حالت آج پہلی بار ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی کبھی ہلکا سا درد ہوتا، لیکن اتنا زیادہ نہ ہوتا کہ میری ساری طاقت ہی ختم کر دیں۔ لیکن اس بار نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا تھا کہ میری حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹی درد سے کرا رہی تھی۔ میری ساس نے جو ہی میرے کمرے میں آ کر دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے میری یہ حالت دیکھ کر اپنے بیٹے کو کال کر دی اور وہ جلدی سے وہ دونوں مجھے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور کہنے لگی کہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی بچے کی ڈیلیوری میں تو کافی وقت رہتا ہے۔ یوں وقت سے پہلے ایسا درد ہوتا تو نہیں، نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا ہے، ہمیں الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ کرنا ہوگا۔ دوسرا، آپ کی بہو بہت زیادہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ میری ساس اور میرے شوہر نے کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کیجیے، اسے ٹھیک کر دیں۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر وہاں پر ایک بیڈ پر لٹا دیا اور میرا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مسکراتی ہوئی وہ باہر گئی اور کہنے لگی کہ مبارک ہو، آپ کے ایک نہیں بلکہ دو دو جڑواں بچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو آپ کی بہو کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میں دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، ان سے ان کے درد میں یقیناً آسانی ہو جائے گی، اور آپ لوگوں نے اس کو کام کاج بھی نہیں کرنے دینا۔ انہیں مکمل طور پر بیڈ ریسٹ چاہیے ہے، کیونکہ ان کے پیٹ میں دو جڑواں بچے پل رہے ہیں، اور اس لیے اس کی صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بچوں یا پھر ماں کی دونوں کی جان جا سکتی ہے۔ دو بچوں کا سننا تھا کہ میرا شوہر خوشی سے پاگل ہو گیا، کہنے لگا کیا واقعہ ہی؟ اور یہ بتائیں کہ بیٹے ہیں یا بیٹے؟ تبھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا آپ لوگوں کی دو جڑواں بچیاں پیدا ہونے والی ہیں، اور یہ بھی الٹرا ساؤنڈ میں آیا ہے۔ بچیوں کا سن کر ان دونوں کے چہروں کے تیور بدل گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر ڈاکٹر نے لڑکی کی بات بتائی تو وہ دونوں کیسا ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ مجھے آہستہ آہستہ ڈر لگنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ نہ جانے اب یہ لوگ مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، کیونکہ کمرے کے بالکل دروازے پر ہی تو ڈاکٹر ان سے بات چیت کر رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھے ان کی پوری آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر میرا شوہر کہنے لگا کیا واقعی میں ہی دونوں لڑکیاں ہیں؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی، نہ جانے وہ کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگی ہاں ہاں، آپ کی دو بیٹیاں ہونے والی ہیں۔ آپ نے ابھی اپنی بیوی کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے لیے چلنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، اور ویکنس بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیے تاکہ بچے اور ماں تینوں ہی ٹھیک ٹھاک رہیں۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد مجھے اپنی ساس اور شوہر کی کوئی بھی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جو وہ دونوں کر رہے تھے مجھے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ تیز ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب شاید اس گھر میں میرا آخری دن ہو، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں مجھے لے کر جیسے ہی گھر پہنچے، مجھ پر تو قہر ہی برس پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ وہ دو بچوں کی ماں بننے والی ہے۔
ہمیں ابھی تک تو اس نے ایک بیٹا بھی نہ دے پائی اور بیٹیوں کے بوجھ ہمارے سروں پر ڈال رہی ہے۔ ہم تمہیں بیٹیاں بھی پیدا کرنے نہیں دیں گے، ابھی جا اور جا کر ابارشن کروا۔ میرا شوہر مجھ پر برسنے لگا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں ہرگز اپنے بچے کو ختم نہیں کرواؤں گی۔ مجھے اپنے بچوں سے بہت پیار ہے۔ شادی کے 5 سال بعد تو اللہ تعالیٰ نے میری گود بھری ہے اور وہ دینا چاہ رہا ہے تو میں کیوں مداخلت کروں؟ خدا کا شکر ہے وہ بیٹا نہ صحیح بیٹیاں ہی صحیح ہمیں اولاد سے تو نواز رہا ہے۔ لیکن میرا یہی کہنا تھا کہ میرا شوہر اور میری ساس مجھ پر برس پڑے، مجھے مارنے پیٹنے لگے۔ میں رونے لگ گئی تھی، فریاد کرنے لگ گئی تھی کہ خدا مجھے چھوڑ دے، میرے پیٹ میں بچے ہیں، ان کا خیال کر لیں۔ لیکن انہی بچوں کی وجہ سے ہی تو مجھے مار پیٹ رہے تھے۔ وہ اب میرے پیٹ میں مکیاں مارنے لگے اور میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا اور خود کو ایسے نیچے گرا دیا کہ میرا پیٹ بالکل ہی نیچے تھا اور میں بالکل سجدے کی حالت میں ہو گئی تھی۔ وہ اوپر سے میری کمر پر وار کیے چلے جا رہے تھے، اس کے بعد ایک کے بعد ایک جوتوں اور لاٹھیوں کی برسات میری پیٹھ پر ہو رہی تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بس لرزتی آواز سے فریاد کیے جا رہی تھی۔ میرا دل لرز رہا تھا۔ ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہ تھا۔ انہیں ہمیشہ سے بیٹا ہی چاہیے تھا۔ اگر بیٹی ہو رہی ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور بیٹیوں کے پیدا ہونے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر بیٹی ہو بھی رہی ہے تو اس میں بھلا ہمارا کیا دخل؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی میں بولنے والے؟ نہ جانے کتنی ہی دیر میں ان کا ظلم و ستم سہتی رہ گئی، نہ جانے کتنی دیر وہ مجھ پر ایسے ہی لاٹھیوں اور جوتوں کی برسات کرتے رہے۔ مجھے اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگ گئی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو اور میری پسلیاں اب بھی یہ ٹوٹنے والی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں سیدھی نہ ہوئی۔ میں جانتی تھی اگر میں سیدھی ہوئی تو یہ سیدھا وار میرے پیٹ پر کریں گے، اور میرے پیٹ میں میری بچیاں پل رہی تھیں جنہیں میں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد میں ان کی مار سہتے سہتے بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر مجھے پتہ نہیں میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس چلی آئی تو میں نے دیکھا تو اس نے میرے ہوش اڑا ڈالے تھے۔ میں ایک مزدور باپ کی بیٹی ہوں۔ میری ماں مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تب میری عمر صرف 10 سال تھی۔ 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی۔ میرے بابا جان دہاڑی دار مزدور تھے اور لیبر کے ساتھ کام کرتے تھے، اس لیے وہ گھر پر نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے میری دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی کر لی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اگر اس کے بغیر گھر میں رہوں تو انہیں کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور وہ بے فکر ہو کر اپنا کام کاج کرتے رہیں۔ اس لیے انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد نئی اماں ہمارے گھر آ گئی اور ہماری زندگی ایک بار پھر سے آگے بڑھنے لگ گئی۔ پہلے دنوں میں تو میری ماں میرا بہت خیال رکھا کرتی، مجھے پیار کرتی، میری ضرورت کی ہر چیز میرے کہنے سے پہلے ہی میرے سامنے موجود ہوتی۔ میں اس کے باوجود بھی اپنی امی کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں 10 سال کی بچی تھی اور اپنی ماں سے جدا ہونا میرے لیے آسان بات نہ تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ اب میں اپنی نئی ماں کے قریب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور یہ نئی ماں کی شادی کے پہلے کے شروع کے دن تھے۔ اس نے 1-2 ماہ تو میرا ایسا خیال رکھا کہ مجھے اپنی ماں کی کمی کا بھی احساس نہ ہوتا۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ شاید میری اپنی ماں سے زیادہ مجھے یہ پیار کرتی ہے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، اور میری یہ غلط فہمی بہت جلد ختم ہوگی جب کچھ مہینوں کے بعد میری ماں نے اصل رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا۔ میرے بابا جان اپنے کام سے باہر چلے جاتے اور ایک ہفتے تک گھر واپس نہ لوٹتے۔ وہ ایک لیبر کے ساتھ کام کرتے اور اسی وجہ سے اکثر وہ گھر سے باہر رہتے۔
یوں جب وہ باہر رہنے لگے تو میری ماں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ مجھ سے گھر کے کام کاج کرواتی، مجھے سکول بھی نہ بھجواتی۔ میں اگر کچھ کھانے پینے کے لیے مانگتی تو اوپر سے مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور کبھی کبھی تو تھپڑ بھی مار دیتی تھی۔ جب میرے بابا جان گھر واپس آتے تو میں ان کے قریب جاتی اور ان سے بات چیت کرنے لگتی تو وہ مجھے میرے بابا سے دور کر دیتی اور کہتی کہ یہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بات کا الٹ کرتی ہے، جو میں بات کہوں یہ بات اس سے منع ہی نہیں ہوتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے بابا جان مجھے کہتے کہ تم اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانتی ہو؟ تم ایسی تو نہ تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اپنی ماں کی باتوں کا الٹ کرتی ہو؟ میں خاموشی سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگ جاتی۔ مجھے یقین ہی نہ آتا تھا کہ میرا باپ ایسا کہہ سکتا ہے۔ میرا باپ مجھ پر کیسے یقین نہیں کر رہا، کیونکہ یہ میری نئی ماں کا اثر تھا اور اس اثر کو زائل ہونے میں اب کافی وقت لگتا۔ لیکن میں اب کیا کرتی؟ آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی۔ میں نے اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ 8ویں کے بعد میری ماں نے مجھے اسکول سے گھر بٹھا دیا، کیونکہ اب میری ماں کے اپنے بچے ہونے لگ گئے تھے اور وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ تم گھر میں بیٹھو اور کام کاج سیکھ لو۔ کل کلاں کو اگر تم کہیں پر بیاہ کر چلی جاؤ تو آگے والے کیا کہیں گے کہ اس کی اپنی ماں تھی ہی نہیں، ستیلی ماں تھی، اس کی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اور پھر میں خاموشی سے کام کرنے لگ گئی تھی۔ بابا سے بہت دور ہو گئی تھی، کیونکہ بابا اب میرا حال چال تک نہ پوچھتے تھے۔ بس وہ مجھے دیکھ کر ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ میں گھر میں موجود ہوں ان کے لیے یہی بس کافی تھا۔ لیکن مجھے تو اپنے بابا جان کا پیار چاہیے تھا، اپنے بابا جان کی اٹینشن چاہیے تھی، لیکن ایسا سب کچھ بے مقصد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگ گئی تھی، اور پھر مجھ سے چھوٹی بھی ایک بہن تھی جو میری نئی ماں کی طرف سے ہوئی تھی، اور وہ بھی اب بڑی ہو رہی تھی۔ لیکن یہ تھا کہ مجھے سکول سے نکال دیا گیا تھا اور میری چھوٹی بہن اب سکول میں پڑھ لکھ رہی تھی۔ بہن کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی، لیکن میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نہ پڑھ سکی تو میری بہن تو پڑھ رہی ہے۔ میری بہن تو اپنی ماں کی طرح تھی اور وہ مجھ سے ہمیشہ بہت خفا سی رہتی۔ نہ جانے ان دونوں کے دلوں میں کیا تھا، لیکن میرا دل ان سب چیزوں سے پاک صاف تھا۔ مجھے بس اب سر پر چھت اور 2 وقت کی روٹی چاہیے تھی جو مجھے یہاں سے مل رہی تھی۔ مجھے اپنے بابا جان کا ساتھ چاہیے تھا جو اسی گھر میں میرے ساتھ رہتے تھے۔ مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ میں بس اسی زندگی میں پرسکون تھی اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن ایک بار پھر سے میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعہ میں میرے بابا جان کی جان چلی گئی تھی اور میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے بابا جان لیبر کے ساتھ کہیں کام پہ گئے ہوئے تھے۔ کسی اونچی بلڈنگ پر وہ ریت کی بوریاں پہنچاتے ہوئے گر گئے تھے اور پھر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس نے میرا دل و دماغ دہلا کے رکھ ڈالا تھا۔ میں بچپن میں ہی اپنی ماں کو کھو چکی تھی اور اب مجھے صرف اپنے بابا جان کا سہارا تھا، اور میرے بابا بھی اب اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو کسی سیلاب کی طرح امڑ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میری آنکھیں سے اب کبھی نہیں سوکھیں گی۔ یوں میں اپنے بابا جان کے دکھ میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ میری ماں کا میرے بابا جان کی فوتگی کے بعد میرے ساتھ رویہ مزید خراب ہو گیا تھا۔ اب میں گھر میں ایک نوکرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھی۔ وہ اب مجھے خود پر بوجھ سمجھتی اور مجھے گھر سے نکالنے کی تجویزیں کرنے لگتی۔ اس نے محلے کی ایک عورت سے کہہ دیا کہ میں رشتے کی بات کر دی تھی کہ جو بھی رشتہ آتا وہ میرے لیے گھر لے آتی تھی، لیکن میری ماں کہتی
کہ مجھے لوگوں کے طعنے نہیں سننے۔ تم کوئی ایسا رشتہ لاؤ کہ لڑکا اور لڑکی نہیں تو 2 وقت کی روٹی ہی کما سکتا ہوں۔ پھر ایک روز یوں ہی وہ عورت میرے لیے ایک رشتہ لے آئی۔ رشتہ کافی اچھا تھا۔ وہ کہنے لگی میری مانو تو اسی گھر میں رشتہ کر دو، یہاں تمہاری بیٹی اچھے سے گزارا کر لے گی اور لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے، اور لوگ یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ تم پرائی ماں تھی، اسی وجہ سے تم نے اس کا رشتہ اچھی جگہ پر نہیں کیا۔ یہ لڑکا اچھا کماتا ہے اور نہیں تو لڑکی کو 2 وقت کی روٹی تو عزت سے ہی دے سکتا ہے۔ یہ رشتہ میرے شوہر نواز کا تھا، اور نواز ایک آفس میں کام کرتے تھے اور ان کی ماہانہ تنخواہ کافی اچھی تھی۔ اس نے دنیا کی ریت نبھانے کے لیے میری شادی کر دی۔ میری شادی کے وقت میری عمر صرف 17 سال تھی۔ وہ میری کوئی سگی ماں تھوڑی نہ تھی کہ وہ میری حالت پر رحم کھا جاتی اور مجھے کچھ سال کے بعد بیاہ دیتی، لیکن یہ تو میری ستیلی ماں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں گھر میں سے حصہ مانگ لوں گی، یا شاید اسے لگتا تھا کہ میں اس پر بوجھ ہوں۔ اسی وجہ سے وہ جلد سے جلد مجھ سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کوئی جہیز نہ دیا اور 2 کپڑوں میں مجھے رخصت کر دیا۔ نواز اور اس کی والدہ خاصے اچھے مزاج کے لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی اس بات کا طعنہ نہ دیا کہ شادی کے بعد میری زندگی تو سکون میں آ گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی ابھی مکمل ہو گئی ہے۔ میں جو زندگی جی ہے وہ بالکل ضائع گئی ہے، لیکن اب میں زندگی کی بہاریں شروع ہوئی ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے لگ گئی تھی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، اور یوں ہمارا گزر و بسر اچھے طریقے سے ہونے لگا۔ لیکن ان میں بھی روایتی ساس کی طرح باتیں تھیں۔ وہ میرا خیال تو بہت اچھے سے رکھتی تھی، لیکن روایتی ساسوں کی طرح اسے بھی پوتوں کا بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میری پوتی ہو، اور وہ ہمیشہ صرف یہی کہتی تھی کہ میرا پوتا ہو۔ اور شادی کے پہلے 5 سال تو ہم نے یوں ہی گزار ڈالے تھے۔ انہوں نے مجھے طرح طرح کے ڈاکٹرز کو دکھایا، طرح طرح کے حکیموں کو دکھایا۔ میرا علاج معالجہ جاری رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی آس امید نہ دی۔ اور اب جب مجھے آس امید ہوئی تو ہمارے گھر میں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی دینے لگ گئی تھیں۔ 4 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ میری حالت خراب رہنے لگی، اور اس روز تو میری حالت مزید خراب ہو گئی تھی جس روز میری ساس نے مجھے یوں در سے کراتے ہوئے دیکھا اور میرے شوہر کو بلا کر لائی، اور پھر وہ دونوں مجھے ہسپتال لے کر چلے گئے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے ہمیں جب 2 بچیوں کے ہونے کی خبر سنائی تو میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر تو اس بات پر ہی کنایت کر چکے تھے کہ میرا بیٹا ہوگا، کیونکہ اب ایک بیٹا نہیں بلکہ 2 بیٹیوں میں ان کو دینے جا رہی تھی۔ اس طرح وہ دونوں آگ بگولا ہو گئی۔ انہیں تو اپنے گھر کا وارث چاہیے تھا، لیکن یہاں پر بچیاں ہو رہی تھیں تو وہ کیسے برداشت کر لیتے۔ گھر جاتے ہی وہ دونوں مجھ پر برس پڑے اور مجھے مارنے پیٹنے لگے۔ میں اپنی بچیوں کو بچانے کی خاطر سجدے کی حالت میں گر گئی تھی، اور وہ میری پیٹھ پر لاٹھیوں اور جوتوں کی بارش کرنے لگ گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 5 سال تک میرا ہر نخرہ اٹھایا تھا، جنہوں نے مجھے اس قدر نازوں سے پالا پوسا تھا۔ اب اچانک ہی ان کے دل میں ایسا قہر کیسے نازل ہو گیا کہ یہ مجھے بچوں سمیت مارے جا رہے ہیں۔ میں ان سے فریادیں کرتی رہ گئی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے لیے نہ سہی، میری بچیوں کے لیے ہی مجھے سکون کرنے دو۔ لیکن وہ مجھے مارتے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر میں ان کی مار سہتی رہ گئی، اور پھر کب میں مار سہتے سہتے بے ہوش ہو گئی، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جب میں ہوش میں واپس آئی تو میری آنکھوں کے سامنے تھا جو اس نے میرے ہوش اڑا ڈالے۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا
کہ ایسا ہو چکا ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میں ہسپتال میں موجود تھی۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگا تھا اور میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور میں نے ڈاکٹر کو اندر آتے دیکھا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا۔ میں اب تمہیں دیکھنے ہی آ رہی تھی کہ تمہیں ہوش آیا بھی ہے یا نہیں۔ تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو، خیر خیریت سے تمہاری ڈلیوری ہو گئی ہے اور تم اور تمہارے بچے بالکل ٹھیک ہو۔ اس بات کا سننا تھا کہ میں حیرت سے اپنا منہ کھولے اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا میرے ساتھ کون ہے اور میں یہاں پر کیسے آ گئی ہوں؟ تبھی ایک بار پھر سے دروازہ کھلا تھا اور میری ماں اندر داخل ہوئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ستیلی ماں تھی۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے وہ ہاسپٹل لائی ہیں، کیونکہ جب سے میں بیاہ کر گئی تھی تبھی سے وہ مجھے بھول چکی تھی۔ میں ایک دو بار اگر میکے گئی بھی تھی تو تب بھی مجھے اتنی امپورٹنس نہ ملی۔ مجھے دیکھ کر ہی ناک بھویں چڑھا لیے گئے تھے اور پھر دوبارہ میرا جانے کا دل ہی نہ کیا تھا۔ میری ماں نے بھی میرا کوئی حال چال تک نہ پوچھا۔ یعنی یوں ہو گیا کہ میرا میکا ہی ختم ہو چکا تھا۔ شاید میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اس کے گھر چلی جاتی، لیکن یہ تو میرے بابا جان کا گھر تھا جو صرف میرے نام کا میکا تھا اور اس میں کوئی بھی میرا اپنا نہ تھا۔ آج کیسے میری ماں اتنی غم خواری ہو چکی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف بڑھنے لگی۔ میں ہکا بکا بیٹھی، کبھی اسے دیکھتی اور کبھی نرس کو دیکھتی۔ وہ کہنے لگی کہ اب کیسی ہو میری بیٹی؟ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں ایسے درندوں کے حوالے کر دیا اور دوبارہ مڑ کر کبھی تمہیں نہ دیکھا۔ بھلے ہی میں تمہاری ستیلی ماں ہوں، لیکن تمہیں پالا پوسا تو میں نے ہی ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ جننے والے سے زیادہ پالنے والا درد محسوس کرتا ہے۔ میں بھی تمہارا درد محسوس کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ اتنی ناانصافی کی اور تم خاموش رہی۔ میں ہکا بکا سی بیٹھی اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ نہ جانے آج کیسے اسے میرا خیال آ گیا تھا اور وہ کیسے مجھ سے اتنا پیار جتا رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے تو ایسا پیار میں نے ان کا صرف تب ہی دیکھا تھا جب وہ پہلے بیاہ کر آئی تھی اور میرے باپ کے سامنے مجھ سے ایسا پیار جتاتی رہتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں کے آنسو مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہے اور شاید اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ ٹھیک نہ تھا۔ میں خاموشی سے اسے ابھی تک ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تم جانتی ہو میں تمہارے گھر تمہارا حال چال پوچھنے چلی گئی تھی۔ میں جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا تمہارا شوہر اور تمہاری ساس تمہیں اس قدر مار رہے ہیں کہ میں بھاگتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی اور انہیں تم سے دور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت تم بے ہوش ہو چکی تھی۔ تمہاری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ مجھے جلد سے جلد ایمبولینس منگوانی پڑ گئی۔ میں تمہیں ایمبولینس میں یہاں تک لائی اور وقت سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تمہیں بچے دے دیے ہیں۔ 2 مہینے پہلے ہی تمہاری ڈلیوری ہو گئی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ تم پر ظلم و ستم ہی اتنا ہوا ہے، تم پر اتنی مار پیٹ ہوئی ہے کہ اب مزید تم ان بچوں کو اپنے پیٹ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور مبارک ہو تمہاری بھی 2 بیٹیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کوکھ آباد کر ڈالی ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے ایک بار پھر سے اپنی وہ مار یاد آنے لگ گئی تھی اور وہ دونوں مجھے لاٹھیوں اور جوتوں سے مار رہے تھے۔ میری آنکھیں خود بخود بھر آئی تھیں۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہنے لگی امی جان، آپ نے کبھی مجھے پلٹ کر کیوں نہ دیکھا؟ میں تو آپ کو اپنی سگی ماں کی طرح جانتی تھی۔ تبھی میری ماں میرے قریب چلی آئی اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی
مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہارے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ میری سگی بیٹی سے زیادہ تم میری فکر کرتی تھی۔ میری بیٹی اب مجھے چھوڑ کر فرار ہو چکی ہے، جسے میں نے پڑھایا لکھایا، جس کی میں نے ہر خواہش پوری کی، جس کے لیے میں نے گھر میں نکرانیوں کی طرح رکھا، وہی بیٹی میرے منہ پر کالک مل کر کہیں بھاگ گئی۔ مجھے اب اس کی حالت میں چھوڑ گئی کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں بیمار ہوں اور بیماری کے لاسٹ سٹیج پر ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کچھ اچھا وقت گزار جاؤں۔ ماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے اب آہستہ آہستہ یقین ہونے لگ گیا تھا کہ خون کے رشتوں سے زیادہ دل کے رشتے قیمتی ہوتے ہیں، اور یہ دل کے رشتے اکثر انسان کو خون کے رشتوں سے زیادہ لگنے لگ جاتے ہیں۔ میں اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور کافی دیر تک روتی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر میری بچیوں کو میرے پاس لے کر آئی اور میں اپنی ماں اور اپنی بچیوں سمیت اپنے بابا جان کے گھر چلی گئی۔ مجھے اپنی بچیاں بے حد عزیز تھیں۔ میں کافی عرصہ اپنی بچیوں کے ساتھ اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی رہی تھی۔ اب میری صحت پہلے سے بھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میری ماں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی اپنی حالت بھی بہت خراب رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میرا اور میری بچیوں کا بالکل ایک سگی ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ کچھ عرصہ تو میں وہاں رہی۔ میرے سسرال میں سے کسی نے میری حالت کا پوچھا تک نہ تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے وہ مجھے بھول گئے ہوں گے۔ میرے شوہر نواز بھی مجھے بھول گیا ہوگا اور نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے، اور میری ماں نے ان سے کیا کہا تھا کہ دوبارہ انہوں نے مڑ کر میری طرف نہ دیکھا۔ یوں کرتے کرتے تقریباً کوئی 2 سال کا عرصہ گزرا۔ 2 سال کے بعد میں ایک روز کام کرتے ہوئے اپنے دروازے پر دستک سنی۔ دستک کی آواز پر میں بھاگی ہوئی دروازے پر تک جا پہنچی۔ میری امی باہر سبزی لینے گئی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید امی جان آ گئی ہیں، لیکن سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر نواز تھا۔ اس کے پیچھے میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس ہی تھی۔ اس کی حالت سے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پچھتا رہے ہوں اور اب معافی مانگنے چلے آئے ہوں۔ میں نے اندر آنے کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے اور میں انہیں برآمدے میں لے کر آ گئی۔ میں ان دونوں کو بٹھا کر کچن میں چلی گئی تاکہ چائے پانی کا انتظام کر سکوں۔ میرے دونوں بیٹیاں ایک چارپائی پر سو رہی تھیں۔ میرا شوہر آتے ہی ان سے لپٹ گیا، باری باری دونوں بچیوں کے چہروں کو چومنے لگا، پیار کرنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری ساس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں چائے لاتے ہوئے وہیں پر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں روتے ہوئے اپنی بچیوں کو سنبھال رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر آگے بڑھی تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی کی کہ اس حالت میں بھی تمہیں میں نے اتنا مارا پیٹا اور پھر تمہیں بھول گیا۔ اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں۔ جب سے یہ تم امید سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کرنا شروع کر دیا تھا اور دن بدن میرے کام میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ لیکن جب سے میں نے تمہیں مارا پیٹا اور گھر سے نکالا، تب سے ہی میری کام میں کمی ہونے لگی اور آہستہ آہستہ میں اب اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ اب میں روڈ تک آ چکا ہوں اور اب تو یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ میں اپنا گھر بھی بیچ دوں۔ میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں 6 ماہ تک بستر پر پڑا رہا۔ تب جا کے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ میرے گناہوں کی سزا تھی جو میں نے کفران نعمت کی۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ بیٹیاں تو خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ انہی کے وسیلے تھے تو اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کر رہا تھا، اور اب انہی کی وجہ سے ہی تو اس نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا ہے۔
میں بے وقوف تھا کہ اپنے بچیوں کو ٹھکرا رہا تھا۔ مجھے اب احساس ہو گیا ہے، خدا کے لیے واپس آ جاؤ، میں مزید اب تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اب اپنی بچیوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، واپس آ جاؤ اور مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی وہ میرے پیروں میں گر گیا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی اس کی ماں یعنی میری ساس بھی ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا ہم سے بڑی بھول ہو گئی، ہمیں تو ان بچیوں کو اپنی رحمت سمجھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اسے زحمت سمجھا اور خدا نے ہم پر قہر برسا دیا۔ خدا بے شک بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے، بیٹا نہ سہی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی تھی اور میں اس بات سے بے خبر تھی کہ ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، لیکن ہم ایسے نہ جانیں کیوں ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور میں سکتے میں کھڑی انہیں بس دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں میری ماں بھی سبزی لے کر آ گئی تھی۔ میری ماں نے ان سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اب تم لوگوں کو کیا چاہیے ہے؟ میری بیٹی پر تم لوگوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، اسے تم لوگوں نے مرنے تک کا کر دیا تھا، اس کی تو حالت ایسی ہو چکی تھی کہ یہ بچ بھی نہ پاتی۔ خدا تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ تبھی میرا شوہر میری ماں کے قدموں گر پڑا اور کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دو۔ میری ماں نے بھی خاموشی سے میرا گھر بسنے کی امید سے انہیں معاف کر دیا اور مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ میں دوبارہ سے اب اپنے گھر آ گئی تھی، اور اب آہستہ آہستہ ایک بار پھر سے میرے شوہر کا کاروبار چلنے لگا۔ میرے شوہر اور میری ساس اب اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے تھے کہ بچیوں کے دم سے ہی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اور یہی تو اصل بات تھی کہ بیٹیوں کو جیسے ہی انہوں نے ٹھکرا دیا تھا، خدا تعالیٰ نے ان کے رزق میں کمی کر ڈالی تھی اور ان کا رزق ختم ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر سے میرے شوہر کا کاروبار بڑھنے لگا۔ میرا شوہر، میں اور میری ساس اب اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ دونوں اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا دے، جو بھی ہو اولاد ہونی چاہیے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن وہ صحت والے ہوں۔ اور میں تو اور بچیوں کے بارے میں بھی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک بار پھر سے ہمارا گھر بسنے لگا۔ میری ماں یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہونے لگی، اور میں بھی اس سے سب سے زیادہ خوش تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرے شوہر اور میری ساس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ میرے اور میری بچیوں کے ناز نخرے اٹھانے لگ گئے تھے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے دو سخت دلوں پر اپنا قہر نازل کیا اور انہیں نرم و ملائم کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اب وہ بھی ہدایت پا چکے ہیں۔ خدا ایسی سوچ کہ ہر بندے کو ہدایت دے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔